أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجب الاحترام مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برادر عزیز اقبال رضا المعروف سراج بھائی کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ واجب الاحترام مومنین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی کنڈیشن میں ہوا تھا کہ گھر والوں کو کوئی پرسہ دینے والے بھی نہیں تھے، حالانکہ دینے والے بہت تھے لیکن حالات ایسے تھی کہ کوئی پرسہ نہ دے سکا، لیکن آج بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ واجب الاحترام مومنین، سراج بھائی اپنے پیچھے اپنے 2 بیٹے اور بیٹی چھوڑ گئے اور وہ لندن میں رہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ لکھنؤ میں ہی دھڑکتا رہا۔ اسی لیے انہوں نے یہاں پر امام باڑے کی تعمیر کرائی اپنے، اور اس ہر ایام ازاں میں یہاں مجلسیں اور محفلیں بھی ہوتی رہیں، اور آج دیکھیے ان کے ہی عزا خانے میں آج ان کی مجلس برپا ہے۔ واجب الاحترام مومنین، یہ مجلس جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہمارے گراف ایجنسی کے ذریعے پوری دنیا میں براہ راست دیکھی جا رہی ہے۔ میں کیونکہ میرا انداز ہی ہے کہ میں میر انیس کے کلام سے ہی مجلس کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان کی بیٹی سے یہی کہنا چاہوں گا، جو 18 سنچری میں جب کوئی مجلسیں ہوتی تھی تو میر انیس علیہ مقامہ کے یہی ماتم پڑھا جاتا تھا کہ کہا ہندان بی بی یوں بھی کوئی آہ بھرتا ہے، کہا ہندان بی بی یوں بھی کوئی آہ بھرتا ہے، سکینہ نے کہا جس کا کوئی مرتا ہے روتا ہے، کہا ہندان بی بی لائی ہوں میں پانی کیوں نہیں پیتی، سکینہ نے کہا کنبہ میرا بن پانی سوتا ہے، کہا ہندان بی بی کہا ہندان بی بی لائی ہوں ردائیں کیوں نہیں لیتی، کہا میرا گھرانہ بے کفن جنگل میں سوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ واجب الاحترام مومنین، میر انیس علیہ مقامہ کا ایک اور سلام جو ان کی بیٹی کے لیے مجھے پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ میر صاحب کہہ گئے ہیں کہ، اور 18 سنچری میں بھی ایک سلام جو ہے ہمیشہ پڑھا جاتا رہا کہ میر صاحب کہہ گئے کہ شہ کہتے تھے بی بی ہمیں اب جانے دو گھر سے، وہ کہتی تھیں سایہ جو یہ اٹھ جائے گا سر سے، ہے میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کدھر سے، شہ کہتے تھے مقتل ہی میں پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ، ارے ڈھونڈو گی تو پھر ہم کو نہ پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ، ارے جب عمر تھی کم ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے، سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، صدمے یوں ہی اب تم بھی اٹھاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ، ارے جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بی بی، ارے برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بی بی، حسرت سے یہ دم سینے میں
گھٹ جاتے ہیں بی بی، ارے چھٹ جاؤ گی بابا کو نہ پاؤ گی سکینہ، ہم ہوں گے کہیں تم کہیں جاؤ گی سکینہ۔ واجب الاحترام مومنین، پورا سلام نہیں پہ پڑھنا ہے، صرف تھوڑے جو ہے بات پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ برادر عزیز اقبال رضا المعروف سراج بھائی کی مجلس ہے، اگر ان کی لائف اسٹائل پر آپ دیکھیں تو چاہے یو ایس میں دیکھ لیں، چاہے یو کے میں دیکھ لیں، اور چاہے لکھنؤ میں دیکھ لیں، تو ان کے لائف اسٹائل دیکھ کر آپ یہی بات کہیں گے کہ وہ یہی کہہ کے گئے کہ آدمی کو چاہیے اچھا عمل کرتا رہے، آدمی کو چاہیے اچھا عمل کرتا رہے، نام شے لکھتا رہے، ناد علی پڑھتا رہے، اور جس کو بننا ہے جہاں میں سب سے قابل آدمی، ارے جس کو بننا ہے جہاں میں سب سے قابل آدمی، دل لگا کر وہ کتابیں کربلا پڑھتا رہے۔ اور آخری شعر کہ آرزو اپنی یہی ہے واقعات کربلا۔ اگر آپ سراج بھائی سے ملے ہوں، یقین مانیے کہ یہ امام باڑہ بنا کر اور بعد دیگر کاموں میں انہوں نے بہت دلچسپی لکھنؤ میں دکھائی، یہاں سے یو ایس تک انہوں نے بہت سے کار خام خیر کیے۔ واجب الاحترام مومنین، وہ اپنی زندگی سے یہی بتا گئے کہ آرزو اپنی یہی ہے واقعات کربلا، ارے آرزو اپنی یہی ہے واقعات کربلا، ہم بیاں کرتے رہیں سارا جہاں سنتا رہے۔ اور کھینچ کر ایک خط زمیں پر شیر حیدر نے کہا، جو جہاں ٹھہرا ہوا ہے بس وہیں ٹھہرا رہے۔ بس واجب الاحترام مومنین، اب بیٹوں سے مجھے یہی کہنا ہے کہ یہ مجلس جو ہے لکھنؤ میں ہو رہی ہے، اور جب میر انیس کے زمانے میں 18 سنچری میں کسی باپ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی تھی تو میر انیس کا یہی شعر کہا جاتا تھا کہ جب تک پدر ہے سر پر پسر بادشاہ ہے۔ یہاں سے یو کے تک میری آواز گراف ایجنسی کی یوٹیوب چینل کے ذریعے جا رہی ہے، جن کے سروں پہ باپ کے سائے ہیں، اللہ ان کے سروں پر ان کے باپ کے سائے کو بنائے رکھے۔ میر صاحب کہہ گئے ہیں کہ جب تک پدر ہے سر پر پسر بادشاہ ہے، جب تک پدر ہے سر پر پسر بادشاہ ہے، سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے۔ اب میں بس ادب گزارش کروں گا، بٹھا لیجیے، اب میں بس ادب گزارش کروں گا میثم زیدی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک تو آپ حضرات ادھر تشریف لیں، آئیے ادھر ہاں ادھر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا اقبال رضا ابن مرزا عباس رضا مرحوم کو فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلوات محمد. حضرات، ایک مرد مومن جو دیندار بھی تھے اور مخیر بھی تھے، سخی بھی تھے، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بعد مجلس نظر کا اہتمام بھی ہے. ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں سورہ دہر کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اہل بیت رسالت کی سخاوت اور ان کے ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں. عزیزوں، میں اس سے پہلے کہ اس سلسلے میں بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں کہ پیغمبر اسلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی یعنی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، وہ عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے یعنی میرے اہل بیت ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں ایک ایسا رشتہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں. اگر قرآن حکم دیتا ہے تو اہل بیت اس پر عمل پیرا نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی اہل بیت عمل کرتے ہیں اور قرآن اپنی آیتوں میں اس عمل کا تذکرہ کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مختصر مجمع ہے لیکن سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے درمیان بات رائے گا نہ جائے گی. آپ ذرا غور کریں
کہ نجران کے نصارہ پیغمبر اسلام سے مناظرہ کرنے آئے، مباحثہ کرنے کے لیے آئے۔ پہلے مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، تو وہ پیغمبر سے بحث کرنے کے لیے آئے۔ بحث کس بات پر ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں۔ اب ان علماء نصارہ نجران کے مد مقابل کوئی صحابی نہیں ہے بحث کرنے کے لیے، پیغمبر کا کوئی شاگرد نہیں ہے، بلکہ خود پیغمبر اسلام بحث فرما رہے ہیں، اور وہ نبی مناظرہ کر رہا ہے، وہ نبی بحث کر رہا ہے، وہ نبی مباحثہ کر رہا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو کچھ کلام ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب ادھر سے وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر ان کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ تو ہمارا آپ رکھ نہیں سکتے۔ جب بھی وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، تو جب وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فوراً اللہ نے پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل کی، اور پیغمبر نے ان کو جواب دیا کہ اگر اس دلیل کے ساتھ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد۔ اب مجھے آپ کو مباہلہ نہیں سنانا ہے، مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ بحث ہوتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا، مباحثہ ہوتا رہا، لیکن ان میں ایک ہی جواب کافی تھا ان کو خاموش کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی ضد پاڑے رہے اور سوال کے بعد سوال کرتے رہے، کوشچن کے بعد کوشچن کرتے رہے، بحث پر بحث کرتے رہے، حالانکہ سب جان رہے تھے، سب سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بحث کرتے رہے۔ آخر میں اللہ نے سورہ توحید نازل فرما دیا۔ سورہ توحید میں کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا، اللہ الصمد، وہ صمد ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ تو اب سورہ توحید آنے کے بعد بحث کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن وہ اب بھی نہ مانے۔ اب جب نہیں مانے تو اللہ نے آیت بھیجی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر کیا کریں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ کاذبین پر، جھوٹوں پر لعنت کرے۔ یعنی مناظرے کو مباہلے میں بدل دیا گیا کہ ابھی تک بحث ہو رہی تھی، اب لعنت کرے، تم بھی لے آؤ ہم بھی لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر کیا کریں؟ کہ جھوٹوں پر لعنت کریں۔ میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آیت میں جو ترتیب نازل ہوئی وہ کیا ہوئی کہ اللہ سے رسول اللہ سے اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ تو پیغمبر جب آئے تو کیسے آئے؟ کہ امام حسن اور امام حسین کو سب سے آگے لیے ہوئے تھے، امام حسین کو گود میں لیے تھے، امام حسن کی انگلی پکڑے تھے، ان کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا تھی، ان کے پیچھے مولا علی تھے۔ آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ترتیب سے آیت نازل ہوئی تھی، کیا سن رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ، جس ترتیب، میں نے غلط تو نہیں عرض کیا، جو سیکوینس تھا، جو ترتیب تھی، وہاں پہلے بیٹوں کا نام تھا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو بیٹے سب سے آگے ہیں۔ پھر نساءنا، عورتوں کو لے کے آؤ، تو بی بی فاطمہ زہرا ان بیٹوں کے پیچھے ہے۔ پھر انفسنا، اور اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، تو پھر مولا علی نفس کی جگہ سب سے پیچھے ہیں۔ تو پہلے قرآن کی آیت میں ایک ترتیب نازل ہوئی اور اہل بیت اسی ترتیب کے مطابق میدان میں آئے۔ لیکن جو آیت جو میں نے سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس کیا ہے کہ جوانان جنت کے سردار بمصلحت پروردگار کچھ دن کے لیے بیمار ہوئے،
یعنی امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے. جب بچے بیمار ہوئے تو والدین نے یہ نذر مانی کہ جب بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے. پھر اس نذر میں خود سرکار حسنین بھی شریک ہوئے اور ان کے گھر کی کنیز اور ہمارے اور آپ کے لیے مالکہ کا درجہ رکھنے والی جناب فضہ بھی شریک ہوئیں. جب بچوں نے صحت حاصل کر لی اور روزہ رکھنے کا موقع آیا اور پہلے دن سب سے آگے ایک ایک روٹی لا کے رکھی گئی جو کہ یہ افطار کریں، تو اسی وقت کسی نے دق الباب کیا. جب دق الباب کیا تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں. تو یہ بھی ممکن تھا کہ ایک روٹی اٹھا کے اسے دے دی جاتی اور 4 روٹیوں میں 5 افراد افطار کر لیتے، لیکن سب نے اپنے آگے سے روٹی اٹھا کر آنے والے کو دے دی. دوسرے دن پھر روزے پر روزہ رکھا گیا، پھر کسی نے دق الباب کیا، کہا کون؟ تو آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں. تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کے دے دی. تیسرے دن پھر روزے پر روزہ رکھا گیا، پھر پوچھا کہ کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں. تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کے دی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے دن کون آیا؟ مسکین. دوسرے دن کون آیا؟ یتیم. تیسرے دن کون آیا؟ اسیر. سب نے روٹیاں اٹھا کے دی. اب جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو جس اعتبار سے مانگنے والے آئے تھے اور جس اعتبار سے آنے والوں نے اپنا تعارف کرایا تھا اسی ترتیب کے اعتبار سے آیت نازل ہوئی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی کہ وہاں آیت پہلے نازل ہو رہی ہے، اہل بیت بعد میں آ رہے ہیں. تو جو آیت کی ترتیب ہے وہی اہل بیت کی عمل کی ترتیب ہے. یہاں عمل پہلے ہو رہا ہے، آیت بعد میں آ رہی ہے. تو جو عمل کی ترتیب ہے وہی آیت کے نزول کی ترتیب ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب ایک بات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، جیسا کہ مرحوم کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ شاید میری ملاقات نہ ہوئی، لیکن جو کچھ لوگوں نے بتایا اس بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سراج صاحب خداوند عالم ان کے توفیق، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ان کے فرزندان کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. ایک بات اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب اللہ نے آل محمد کی سخاوت کا، ان کے ایثار کا تذکرہ کر دیا تو اس کے بعد کیا کہا؟ یہ بات جو ہے سب سے زیادہ قابل غور ہے. ورنہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کو روٹیاں دے دینا، کسی فقیر کا پیٹ بھر دینا، یہ عام باتیں ہیں، اکثر لوگ یہ کام انجام دیا کرتے ہیں. لیکن جب آل محمد نے 3 دن مسکین اور یتیم و اسیر کو روٹیاں دی، دیکھیں ہم جو کھانا کھلاتے ہیں اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں ایک ایک جو کی روٹی سب کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کھانا بھی نہیں ہے اور دن بھر کا روزہ بھی ہے اور اس کے بعد پانی سے افطار ہو رہا ہے اور پھر روزہ رکھا جا رہا ہے. تو بہرحال اس کا اور ہمارے ایثار کا کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آل محمد کی شان کیا ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کہ صرف روٹیاں دیتے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عوض میں تم سے کسی جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ ہم نے خالص اللہ کی محبت میں یہ کام انجام دیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور یہ بھی آل محمد کے فضائل میں بیان کی گئی ہے. میں نے تفاسیر پڑھی ہیں، مفسرین نے اس آیت پر تھوڑی سی بحث کی ہے. وہ بحث 5 منٹ کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ بحث بھی عجیب سی لگے. انہوں نے لکھا کہ آل محمد کے سلسلے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اب آپ مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ یعنی جو آ رہے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے عوض میں تم سے جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، ہم نے خالص اللہ کی محبت میں یہ کھانا کھلایا ہے. بعد مفسرین نے لکھا کہ آل محمد سے یہ بعید ہے، اور یہ بات میرے خیال میں آپ سب کی سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی کہ آل محمد سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی کو ایک روٹی کھانے کے لیے دیں
اور اس کے بعد اس سے یہ کہیں کہ ہم نے تو تمہیں روٹی دی ہے، یا ہم نے تمہیں کسی جزا کے لیے نہیں دی ہے، کسی شکریہ کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ ہم نے خالص اللہ کی محبت پہ یہ کام انجام دیا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دلیلیں ہیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. دیکھیں یہ باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہمارے 8ویں امام کا واقعہ ہے اور مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں 10,000 درہم کا قرض دار ہوں. 10,000 درہم. اب 10,000 درہم اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے. اللہ اکبر. اہل بیت کے چاہنے والے نہ خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا. اور آگے بڑھایا ہاتھ. اس شخص نے امام کے ہاتھ سے تھیلی لی. جب اس نے امام کے ہاتھ سے تھیلی لی تو امام نے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ بند کر دیا تو امام کے غلام نے، سنیے بہت غور سے، امام کے غلام نے امام سے پوچھا مولا پہلے تو آپ نے اس سے بات کی، لیکن جب آپ نے اس کو 10,000 درہم عطا کر دیے تو اس کے بعد تو آپ نے اس سے بات ہی نہیں کی، آپ نے اسے یوں ہی واپس کر دیا. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے امام نے کیا کہا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے والی ہیں کہ ہم کن اماموں کو مانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ آپ کے امام نے فرمایا کہ کسی کا احسان قبول کرتے وقت سائل کے چہرے پر شرمندگی کی جو کیفیت ہوتی ہے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآل. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. یعنی جو شرمندگی کی کیفیت ہوتی ہے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. میں کسی ادارے یا کسی شخص یا کسی شخصیت پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہم سیرت معصوم سے کتنا الگ ہٹ گئے ہیں. اس بات کا اندازہ تو میرے خیال میں ہم اور آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہاں چہرے پر ابھرتی ہوئی شرمندگی کی کیفیتوں کو دیکھنا امام برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور یہاں جب تک میڈیا کو بلا نہ لیا جائے اس وقت تک چیریٹی ورک مکمل نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے چیریٹی کا کام ہی نہیں ہوا جب تک کسی کو بلا نہ لیا جائے اور 2-4 فوٹو نہ کھنچوا لیے جائیں اور سوشل میڈیا پر نہ ڈال دیے جائیں یا فیس بک پر نہ ڈال دیے جائیں یا اخبار میں نہ نکلوا دیے جائیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 8ویں امام کا یہ کردار ہمارے سامنے. تو جب 8ویں امام نہیں کہتے تو پھر یہ بی بی فاطمہ زہرا یا امام حسن یا امام حسین یا مولا علی یا جناب فضہ یہ روٹیاں دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تم سے اس کے عوض میں جزا نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے، ہم نے خالص اللہ کی محبت پہ یہ کام انجام دیا ہے. ہمارے بڑے بڑے افاضل علماء نے سیرت معصومین کی روشنی میں تحریر کیا ہے کہ یہ انہوں نے کہا نہیں لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو نہیں لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم جو یہ کام انجام دے رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں انجام دے رہے ہیں. ہمیں اس کا کسی سے صلہ نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے شکریہ نہیں چاہیے. تو جو ان کے دل میں تھا اللہ نے کہا یہ کہتے ہیں. دیکھیں ایک نقطہ اور سامنے آیا یا نہیں آیا کہ بھائی ہم میں اور ان میں یہ فرق ضرور ہے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں تو وہ کلام کب کہلاتا ہے کہ زبان ہلے تو کلام کہلائے، لبوں میں جنبش ہو تو کلام کہلائے، آواز باہر آئے تو کلام کہلائے. لیکن آل محمد وہ ہیں کہ اگر ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کا درجہ رکھتا ہے. غور نہیں کیا آپ نے میں کیا عرض کر گیا؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کا درجہ رکھتا ہے. میں ایک بات کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا. اب لوگ آل محمد پر اپنا قیاس نہ کریں کہ مولا علی نے ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان قرآن کیسے تمام کر لیا. ارے بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. ارے بھیا ہمارا معاملہ اور ہے، ہم قرآن کھولیں تو تلاوت کریں، قرآن پڑھیں تو تلاوت کریں. یہ آل محمد وہ ہیں کہ اگر یہ نیت بھی کر لیں تو اللہ کی بارگاہ میں تلاوت ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. نیت کر لیں.
بس ابلا میں نے بات کو تمام کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کے دروازے پر کون آیا کہ مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے آنے والے دنیا کے مسکین اور یتیم و اسیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اور یہ بات اگر میثم زیدی اپنی طرف سے کہے یا کوئی ذاکر اپنی طرف سے کہے، کوئی خطیب اپنی طرف سے کہے، تو ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے. بلکہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، یہ بات بیان کر دی گئی، لوگ خطابت کے زور پر پڑھ دیتے ہیں، لوگ ذاکری کے زور پر پڑھ دیتے ہیں، یہ ذاکری ہے، یہ خطابت ہے، یہ شاعری ہے. نہیں، نہ یہ شاعری ہے، نہ ذاکری ہے، نہ یہ خطابت ہے. بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیے، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے کیوں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے، مگر فضائل آل محمد ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ یقین مانیں کہ یہ بھی ایک عجیب و غریب مجبوری ہے کہ جن کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا ہے. کسی کی فضیلت بیان کیجئے، کسی کی شان بیان کیجئے، سب کچھ فوراً سمجھ میں آ جائے گا، لیکن فضائل آل محمد بیان کیجئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بات کو ڈائیلوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ یہ خطابت ہے، ذاکری ہے، شاعری ہے، یہ ہے، وہ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ذاکری نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، بلکہ سرکار مقدس اردبیلی، معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. سرکار مقدس اردبیلی، سرکار مقدس اردبیلی اپنی کتاب حدیقت الشیعہ میں لکھتے ہیں. یہ حدیقت الشیعہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے جو ہمارے جیسے کسی آدمی نے لکھ دی ہو. تھوڑا سا اس کتاب سے لکھا، تھوڑا سا اس کتاب سے لکھا، تھوڑا سا اس کتاب سے لکھا، اور اس کے بعد ایک کتاب تیار ہو گئی اور ہم بھی کتاب کے مؤلف کہلانے لگے. اس طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیقت الشیعہ وہ کتاب ہے کہ جس سے وہ افراد، ہم جیسے نہیں بلکہ وہ افراد جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، وہ حدیقت الشیعہ جیسی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیقت الشیعہ کس پائے کی کتاب ہے. اس کتاب حدیقت الشیعہ میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ در سیدہ پہ آنے والے سائل دنیا کے مسکین و یتیم و اسیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اور جب فرشتے در سیدہ پہ آئے تو کسی فرشتے نے اپنے کو مسکین بتایا، کسی فرشتے نے اپنے کو یتیم بتایا، کسی فرشتے نے اپنے کو اسیر بنایا. یہ فرشتے در سیدہ پر مسکین بن کے آئے، یتیم بن کے آئے، اسیر بن کے آئے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے فرشتوں کا اتنا تذکرہ مجلسوں میں سنا ہوگا، فرشتہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اتنے اس کے پر ہوتے ہیں اور اتنی انگلیاں ہوتی ہیں اور اتنی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی ذاکر سے، کسی عالم سے، کسی خطیب سے یہ سنا کہ اس نے ممبر سے یہ بیان کیا ہو کہ جنت میں جبرائیل بیٹھے منو سلوہ کھا رہے تھے؟ فرشتوں کا کھانا لانا تو سنا ہوگا. آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کبھی آپ نے فرشتوں کا کھانا کھانا بھی سنا؟ جناب ابراہیم اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آ جائے. انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. وہ انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. ہمارے جیسے تھوڑی تھے کہ مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں. ایک دن کوئی نہیں آیا، گھر سے باہر نکلے، باہر بھی کوئی مہمان نہیں. بازار میں پہنچے، وہاں بہت سے لوگ تھے. لوگوں سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو ہمارے گھر پہ. لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم شکم سیر ہیں، آج ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. مایوس ہو کے پلٹے. تو یہ نیت کر کے پلٹے کہ آج کوئی مہمان نہیں آیا ہے تو آج کھانا نہیں کھائیں گے، مگر کھائیں گے تو مہمان ہی کے ساتھ کھائیں گے. اب اللہ کیسے گوارا کرتا کہ اللہ کا خلیل بھوکا رہے؟ لہذا اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا. اور یہ ضیف ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تو یہ فرشتے آئے، اب فرشتوں نے آواز دی، پیچھے سلام کیا. انہوں نے پلٹ کے دیکھا، جواب سلام دیا، اور اس کے بعد کہا تم کون؟ تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں. میں کہا تم ہمارے مہمان ہو؟ کہا ہم مہمان ہیں. کہا ان کو لے کے آئے، دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد کھانا چنا. اب حسب دستور اسلامی پہلے لقمہ، چونکہ میزبان کو توڑنا چاہیے لہذا انہوں نے لقمہ توڑا، اپنے دہن میں رکھا. اب جب سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے مہمان کھانا نہیں کھا رہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ، آپ بھی کھانا کھائیں. تو ان آنے والوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہم کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ داد دینا چاہیں تو ایک جملہ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. اور کیا آپ نے نہیں؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد. ابراہیم کی روٹی کو، یہ ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. تو یہ فرشتے تھے، انہوں نے ابراہیم کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، ابراہیم کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا.
تو فرشتے من و سلوا نہیں کھاتے، فرشتے ابراہیم کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے، فرشتے طوبا کے پھل توڑ کے نہیں کھاتے، کوثر کا پانی نہیں پیتے، سلسبیل کا شربت نہیں پیتے، لیکن در سیدہ پر مسکین و یتیم و اسیر بن کے آتے ہیں۔ تو یہ کیا خالی روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں؟ ان فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں خالی فضیلت نہیں بیان ہو رہی ہے، بلکہ یہ آپ تمام حضرات کے لیے میسج بھی ہے، اور شاید اس سے بڑا کوئی اور میسج بھی نہیں ہوگا آپ تمام حضرات کے لیے، کہ یہ فرشتے در سیدہ پر روٹیاں لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ساری دنیا کو فاطمہ کے دروازے پر آنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی بن کے جاؤ، لیکن جب در سیدہ پہ آؤ تو غرور کرتے ہوئے نہ آؤ، تکبر کرتے ہوئے نہ آؤ، اپنی شخصیت کو بھول کے آؤ، کچھ بن کے نہ آؤ، بلکہ جب در سیدہ پہ آؤ تو یا فقیر بن کے آؤ یا خدمتگار بن کے آؤ۔ تو یہ فرشتے ہیں جو در سیدہ پہ آ رہے ہیں، مسکین بن کے آ رہے ہیں، یتیم بن کے آ رہے ہیں، اسیر بن کے آ رہے ہیں۔ کون کا؟ فرشتے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، آپ ذرا غور کریں کہ یہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے جہاں فرشتے آتے ہیں تو مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے۔ بس ایک واقعہ جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جناب بلال حبشی، دیکھیں در سیدہ کی عظمت کیا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ مجلس بہت دور دور تک جا رہی ہے اور اکثر یہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں، لہذا نہ معلوم کتنی بحثوں کا اس ایک اکیلے واقعے میں جواب ہے۔ علامہ مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، جس میں یہ واقعہ تحریر ہے کہ جناب بلال حبشی جو پیغمبر اسلام کے مؤذن تھے، اور پیغمبر اس وقت تک نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ جناب بلال اذان نہ دے دیں، انتظار کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، جناب بلال کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب وہ کتنی تاخیر ہوئی؟ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 5 منٹ، 10 منٹ، مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ تاخیر ہو گئی بلال کو آنے میں۔ اب یہ جتنی بھی تاخیر تھی، یہ کتنی تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اتنی تاخیر ضرور تھی کہ لوگ بے چین ہو گئے، کچھ پریشان ہو گئے، اور کچھ یہ سوچ کے خوش بھی ہونے لگے کہ بلال کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اب ہو سکتا ہے کہ اب اگلا موقع ہمارے لیے فراہم ہو جائے، لوگ خوش ہونے لگے۔ لیکن جناب بلال تشریف لے آئے، پیغمبر نے بلال سے کہا اذان دو، بلال نے اذان دی، نبی نے نماز پڑھائی۔ جب نبی نماز پڑھا چکے تو پلٹ کے لوگوں سے کہا کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں، سب کے سب رکے رہے۔ پیغمبر نے کہا بلال ذرا میرے قریب آؤ، بلال قریب آئے۔ اب میرے خیال میں آپ جہاں بھی اپنا ذہن اس وقت پہنچائے ہوئے ہوں، لیکن اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اب جب پیغمبر نے بلال کو بلایا ہوگا میں کہ نہیں، یہ عدالت کے خلاف ہے، کل تم اپنے حصے کا کام کر چکی ہو، آج مجھے یہ کام کرنا ہے، لہذا میں ہی یہ کام کروں۔ اللہ اکبر! کہہ دینا آسان ہے، قسم خدا کی کہہ دینا آسان ہے، بہت آسانی سے ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں یا آپ بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، کل تم یہ کام کر چکی ہو، آج تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ فضا کہتی ہے کہ میں نے بار بار یہ بھی چاہا کہ میں حسن کو گود میں لے لوں۔ فضا نے کہا یوں تو حسن میری گود میں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن آج نہ معلوم کیا بات ہے، میری گود میں آنے پر تیار نہیں۔ اب جناب بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے فضا سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر شہزادی کی خدمت میں یہ درخواست پیش کرو کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج یہ جو پیسنے کا کام میں انجام دے دوں۔ قسم خدا کی عزیزوں، نمازی تو بہت ہوں گے، اذان دینے والے بھی بہت ہوں گے، لیکن ایسا معرفت شناس نمازی اور معرفت شناس اذان دینے والا بلال جیسا دنیا میں ملنا ممکن ہے۔ آپ کو پتا ہے جناب بلال کا جملہ کیا ہے؟ جناب بلال کہتے ہیں، قسم خدا کی جس کے دل میں اہل بیت بستے ہیں خاموش نہیں رہے گا، جناب بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنے عرصے تک آپ کے حکم پر آپ کی مسجد میں اذان دینے کا صلہ یہ ملا کہ شہزادی نے میری درخواست کو قبول کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، میری درخواست کو قبول کر لیا۔ اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول کر لیا۔
اور بی بی حسن کو لے کے حجرے کے اندر چلی گئی. میں گھر کے اندر گیا, میں نے جا کر چکی چلانا شروع کی, اور جب تک وہ جو تمام نہیں ہو گئے میں یوں ہی چکی چلاتا رہا. اور پھر جب وہ جو پیس لیے میں نے, تب میں مسجد میں آیا. جب میں مسجد میں آیا تو میں نے آ کے دیکھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں. بس آپ نے حکم دیا, میں نے اذان دی, آپ نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد آپ نے بلایا, میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہو گیا. اب سارے مجمع نے یہ سنا. اب آپ کو پتہ ہے لوگوں کا ری ایکشن کیا تھا. وہاں سارا مجمع ایسا تھوڑی تھا. وہاں کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کہیں گے کہ دیکھو آج تو ایسا کیا ہے, آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. لیکن رسول اللہ نے کہا بلال ذرا میرے اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. آپ اگر سننا چاہتے تو میں عرض کروں کہ یہ نبی یہ نہیں کہہ رہے اور قریب آؤ, یہ بھی بندگی کی معراج ہو رہی ہے. کہا بلال میرے قریب آؤ. بلال قریب آئے. نبی نے بلال کو گلے سے لگایا, پیشانی پر پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد کہا بلال میری بیٹی کے جو پیس کر تم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے, اور تمہارا انتظار کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تمہارا انتظار کر کے ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے تھے. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو وہ بی بی کہ جس کے دروازے پر ملک آئے تو مسکین بن کے, یتیم بن کے, اسیر بن کے, جس کے دروازے پر بلال آئے تو خدمتگار بن کے, جس بی بی کے دروازے پر اللہ کا رسول آئے تو سلام کرتا ہوا ہے, اسی بی بی کے گھر کا دروازہ جلایا گیا. جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا. بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی. عزیزوں روایتوں میں ہے کہ جب بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرا تو بی بی دروازے کے پٹ اور دیوار کے درمیان اس طرح پس گئی کہ جس طرح سے گندم کا دانہ چکی. ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں, اور وہ بچے آلاتش آلاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عزیزوں یہ پیاس, اور امام حسین علیہ السلام کی پیاس, دنیا میں کون اس پیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے. ہاں عزیزوں یہ حسین کی پیاس. آج لوگ کہتے ہیں یا آپ امام حسین کی پیاس پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے حسین کی پیاس پر زور نہیں دیتے. یہ امام حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں, اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہونے کے لیے, بیٹے نے آنکھیں کھولی, بابا آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں, اے بابا آپ کسی اور کو بھیجئے, اے بابا علی اکبر کو بھیجئے. کہا بیٹا قتل ہو گئے, اے بابا اول محمد مارے گئے, اے بابا حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے, اے بابا جان مارے گئے, اے بابا سعید و طاہر مارے گئے. ایک مرتبہ کوہنیوں پر زور دیا, میرا چچا عباس, اے بیٹا وہ بھی مارے گئے. اے بیٹا اب یوں سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے, میری تلوار لا دیجئے. کیا کرو گے؟ کہا عصا سے تکیہ کروں گا, تلوار سے جہاد کروں گا. نہیں میرے لال, تمہارے سپرد یہ کام ہے کہ جب تم قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. میں سمجھتا ہوں یہ مجلسیں نہیں ہیں, یہ شب بیداریاں نہیں ہیں, یہ اذا خانوں سے اٹھتی ہوئی صدائے یا حسین نہیں ہے. یہ سب کچھ حسین کے اس سلام کا جواب ہے. ہر طرف سے حسین کے اس ایک سلام کا جواب آ رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے شیعوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. عزیزوں پیاس اور امام حسین کی پیاس یہی سبب ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا پر ساری زندگی روتے رہے. 35 سال تک اپنے بابا پہ آنسو بہاتے رہے, گریا کرتے رہے. کھانا سامنے آتا تھا تو روتے تھے, پانی سامنے آتا تھا تو روتے تھے. عزیزوں آپ کو پتا ہے عالم کیا تھا کہ جب امام بازاروں میں نکلتے تھے اور اگر دیکھتے تھے کہ کسی قصاب کی دکان پر کوئی کلہ گوشت بند رکھا ہوا, یعنی اگر کہیں کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو امام آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کیا؟ وہ کہتا تھا ہاں آقا. امام پوچھتے تھے تو نے اسے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں. ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے, آواز دیتے تھے واللہ باللہ سمات اللہ قتل ابی عطشان, آئے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا گیا.
اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت قبول فرما اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا تو جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور دیگر جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے اور دیگر جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھر کی ہو جائیں اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا اقبال رضا ابن مرزا عباس رضا مرحوم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين